صرف انڈیا کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کو نچوڑ کر دیکھیں، دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے ذرے ذرے میں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے رسول کا ذکر آپ حضرات کو ملے گا۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں رب کائنات کے ماننے والے ہیں وہاں وہاں مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، پروردگار نے فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں رب اپنی ربوبیت تک کا اعلان نہ کرتا۔ سرکار دنیا میں آئے تو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں آئے جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں رحمت بن کر آئے تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، پراؤں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تمہاری بھی جان ہے، ارے وہ نبی تو تب بھی رحمت تھا جب دنیا میں کچھ نہ بنا تھا، جب نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ چرند تھے نہ پرند تھے، نہ پیڑ تھے نہ پہاڑ تھا، نہ پانی تھا نہ مٹی تھی نہ آگ تھا، جب کچھ نہ تھا تو میرا نبی موجود تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ نہ تھا تو میرا نبی موجود تھا، جس کے بارے میں بریلی کے رضا، تمہارے رضا، ہمارے رضا، انڈیا کے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، آل انڈیا غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ وہ جو نہ رسالت۔ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان بتاتا اللہ۔ ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول کی رحمت کیا، سرکار کی بارگاہ میں اپنا آتا اللہ کے رسول اس کو بھی دیا کرتے تھے، کوئی غیر آتا اللہ کے رسول اس کو بھی دیا کرتے تھے، میرڈ عورت آتی اللہ کے رسول اس کو بھی نوازشوں سے نوازتے تھے، بیوہ آتی اس کو بھی نوازتے تھے۔ ارے دنیا کا نظام بدلنے والا کوئی دوسرا نہیں، کوئی دنیا دار نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار ہے، دنیا کے نقشے کو چینج کر دیا۔ ورنہ سرکار کی آمد سے پہلے آپ نے اتہاس نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، آپ نے حدیث نہیں پڑھی، کرو کتابوں کا مطالعہ، پڑھو کتابوں کو، تمہیں معلوم ہوگا جب اللہ کے رسول کی ولادت نہیں ہوئی تھی، جب ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ بیواؤں کو مارا جاتا تھا، ان کے بال کاٹ کے اللہ اکبر کبیرہ چہرے پہ کالی پوت کے گلیوں میں گھمایا جاتا تھا، بیواؤں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی تھی، 9 سال کی بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ ارے بیواؤں کو، یتیموں کو، بے سہاراؤں کو اگر کوئی سہارا دینے والا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں، مدینے والا ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آخری بات اور سن لیں آپ حضرات، نبی سے ایسی محبت کرو اللہ اکبر کبیرہ کہ تمہارا چلنا بولے نبی نبی، تمہارا اٹھنا بولے نبی نبی، تمہارا بیٹھنا بولے نبی نبی، تمہارا کھانا بولے نبی نبی، تمہارا پینا بولے نبی نبی۔ ایسے ہو جاؤ کہ جب تم مرو تو تمہارا جنازہ دیکھ کر دیکھنے والے کہیں کسی دنیا دار کا جنازہ نہیں جا رہا، یہ تو مدینے کے تاجدار کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی شان یہ کہ سرکار سب سے محبت کرتے ہیں، تم بھی سب سے محبت کرو، کسی کو نفرت کی نگاہ سے مت دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ کسی کو ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو، کسی کو گرانے کی کوشش مت کرو، تم کتنا بھی گرانا چاہو گے عزت دینے والا میرا رب ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور کسی کی ذات نہیں، وہ جس کو عزت دے تو عزت دیتا ہے اور جس کو ذلت دے تو ذلت دیا کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس کو اللہ گرا دے، مصطفیٰ جس کو گرا دے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جس کو مصطفیٰ کریم اٹھا لے قیامت تک اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ ہوا، سرکار نے ابو جہل کو اپنی نظروں سے گرایا،
ابو جہل کو اپنی نظروں سے گرایا تو پوری دنیا آج پلید گندگی کے نام سے یاد کرتی ہے، اور بلال کو سینے سے لگا لیا تو دنیا عاشقوں کا سردار تسلیم کرتی ہے۔ یہ شان مصطفیٰ کریم کی ہے۔ آخری بات بتاؤں، رخصت ہو جاؤں آپ حضرات سے۔ یہ مصطفیٰ کریم ہے، مدینے میں جو ہے سیر کرنے کے لیے نکلے، میرے آقا کی شان دیکھیں، نوازشیں کیسی ہیں آقا کی، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار نوازتے کیسے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مدینے میں آپ نکلے، آپ کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، لاسٹ بات، آپ کو ایک گھوڑا پسند آیا، سرکار نے عرابی سے کہا اس کو بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں بیچوں گا۔ کچھ بھی کرنا، کبھی کسی کا حق مت مارنا، کچھ بھی کرنا کسی کے ساتھ بے ایمانی مت کرنا، کچھ بھی کرنا کبھی کسی پر ظلم مت کرنا، کچھ بھی کرنا کبھی کسی کو پریشان مت کرنا۔ کچھ بھی کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ مت کرنا، نیکیاں کرنا، اللہ کے ہو جانا۔ جو قدم جو مصطفیٰ کے قدم تھے ان کے نقش قدم پر چلو گے تو میرا یقین کہتا ہے جو مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتا ہے اللہ پاک اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ سرکار نکلے مدینے میں، گھوڑا پسند آ گیا، اللہ کے رسول نے کہا گھوڑا بیچو گے؟ ایک بات بتاؤں، جس سے اگر کوئی چیز لیا کرو تو اس کے پیسے ٹائم پر اس کو دے دیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھوڑا بیچو گے؟ ہاں یا رسول اللہ بیچوں گا۔ سرکار نے فرمایا قیمت کتنی ہے؟ فلاں شخص نے بتایا اتنی قیمت ہے۔ سرکار نے فرمایا قیمت لو، گھوڑا دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے قیمت لے لی اور کہا گھوڑا میں آپ کو کل دوں گا، گھوڑا میں آپ کو، علماء تشریف فرمائے، میں گھوڑا آپ کو کل دوں گا۔ اب وہ ہمارے آقا تھے، ہمارے آقا تھے، ان کا دل تو وہ دل تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ کوئی نہیں بھی دیتا تھا تب بھی اللہ کے رسول اس کو نوازا کرتے تھے، دیا کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اس لیے کہ آپ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے، جتنا خرچ کریں گے، توجہ سنیں، جتنا خرچ کریں گے اللہ پاک اتنا بڑھاتا چلا جائے گا۔ پروانے کو چراغ، شمع کو لو دیتا ہے، مانگے کوئی ایک تو میرا رب 100 دیتا ہے، 100 دیا کرتا اگر کوئی ایک مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے گھوڑا کل دے دینا، قیمت لے لی۔ اب دوسرے دن اللہ کے رسول گئے، کہا میرا گھوڑا مجھے دے دے، میرا گھوڑا مجھے دے دے۔ اب جب سرکار نے اس سے سودا کیا تھا تو اللہ کے رسول تھے اور صرف وہ گھوڑے والا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سائیڈ میں جو گاڑیاں لگی ہوئی ہیں تو جو باہر گاؤں کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، گاڑیاں لگائیں گے وہ پارکنگ میں، اور جو اپنے گاؤں کی بائک وغیرہ ہیں وہ سائیڈ سے آپ حضرات جا کر جو لگا دیں، اس لیے کہ مہمانوں کو تکلیف نہ ہو، مہمانوں کو پریشانی نہ ہو۔ جن جن حضرات کی بائکیں وہ حضرات سائیڈ سے لگا دیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول دوسرے دن گئے اور سرکار نے فرمایا گھوڑا دو، میں نے آپ کو قیمت دی تھی۔ کہنے لگا کون سی قیمت اور کون سا گھوڑا، کون سی قیمت اور کون سا گھوڑا؟ توجہ سننا، اللہ کے رسول نے فرمایا کل جو لیا تھا۔ کہنے لگا ثبوت دو۔ اب وہاں پر کوئی موجود ہوتا تو اللہ کے رسول گواہ پیش کرتے۔ سرکار نے فرمایا ثبوت کیسے دوں؟ نہ تو تو نے کوئی دستاویز پر جو ہے لکھوایا تھا اور نہ کوئی اس وقت موجود تھا۔ کہنے لگا ثبوت دو گے تب گھوڑا آپ کو دوں گا۔ اچھا آقا کے نام پر ایک بار پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ پیچھے والے نہیں بول سکتے کیا زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بولو تم بھی سبحان اللہ، آپ بھی بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی تھا ہی نہیں تو ثبوت کیسے پیش کروں؟ کہنے لگا نہیں ثبوت تو دینا پڑے گا، جب آپ ثبوت دیں گے تبھی آپ کو گھوڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اس وقت تو کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے یا کوئی شاہد نہیں ہے جو اس کی گواہی دے دے۔ کہنے لگا آپ کو گھوڑا نہیں دوں گا، توجہ سے سننا مت چل جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے میرا گھوڑا دے، کہنے لگا نہیں دوں گا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے۔ جب حضرت خزیمہ آئے، حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ بتا دیا جائے ماجرا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس سے گھوڑا خریدا تھا لیکن اب یہ انکار کرتا ہے کہ قیمت نہیں دی ہے، اب یہ انکار کرتا ہے قیمت نہیں دی ہے، گھوڑا نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب کیا کیا جائے؟ حضرت خزیمہ آگے بڑھے، تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یا رسول اللہ میں شاہد بنتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تو موجود ہی نہیں تھا تو گواہی کہاں سے دے گا؟ جب تو وہاں پر تھا ہی نہیں تو شہادت کیسے دے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا جب تو وہاں پر تھا ہی نہیں تو گواہی تیری کیسے چلے گی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے آپ گھوڑا لیں۔ آگے بڑھے حضرت خزیمہ اور کیا گواہی دیتا ہوں کہ آقا نے قیمت دی تھی اور گھوڑا لیا تھا، عربی نے گھوڑا آقا کو دے دیا۔ جب گواہی پیش کی گئی حضرت خزیمہ پاس میں آئے، سب لوگ چلے گئے، میرے آقا نے خزیمہ کو بلایا اور کہا خزیمہ جب تو
تو نہیں تھا تو نے گواہی کیسے دی؟ تو نہیں جانتا کہ جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اس کی گواہی مانی جاتی ہے؟ کہنے لگے خزیمہ، بڑا پیارا جواب حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا آدم آئے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا شیش آئے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا عیسیٰ آئے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا عرش اعظم ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا جبرائیل ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا جہنم ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری بھی جان ہے تمہاری بھی جان ہے، خزیمہ کہتے ہیں آقا آپ نے کہا خدا ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پر ہم خدا کو بن دیکھے خدا مان سکتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ نے کہا گھوڑا خریدا ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا ہے ہم نے نہیں دیکھا خدا کو، لیکن آپ کے کہنے پر خدا کو خدا مانا ہے، آپ کے کہنے پر رب کو رب مانا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا گھوڑا خریدا ہے دیکھا نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جب خدا کو بن دیکھے اللہ مان سکتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے قیمت دی ہے اور گھوڑا خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعائیں مولا تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ کو آگے بلایا اور کہا خزیمہ، اور لوگوں کو آگے بلایا، کہا جہاں پر دو گواہوں کی ضرورت پڑے گی، جہاں پر دو گواہوں کی ضرورت پڑے گی وہاں پر اکیلے میرے خزیمہ کی گواہی چلے گی۔ جہاں پر دو لوگوں کی ضرورت پڑے گی گواہی کی تو وہاں پر خزیمہ اکیلے گواہی دے گا۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، ایسی محبت کرتے رہو اور کہتے رہو تاج الشریعہ کی زبان میں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، بڑی قیمتی چیز ہے زندگی، کسی کے لیے نہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، وہ پاگل ہیں جو ڈوب کے مر جاتے ہیں، وہ پاگل ہیں جو پھانسی لگا لیتے ہیں، وہ پاگل ہیں جو آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، وہ پاگل ہیں جو کسی لڑکی کی محبت میں مر جاتے ہیں، وہ پاگل ہیں جو دنیا کی فالتو کی محبت میں مر جاتے ہیں۔ مرنا ہے تو رسول پاک کی محبت میں مرنا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔